یہ کانسیپٹ پرانے زمانے سے نکلتا ہوا آ رہا تھا اور اب آج کل کے دور میں یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نشے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایکسیس بہت آسانی سے ہے اور وہ بہت پوٹنٹ اور سنتھیٹک ہیں. تو آج کل ہم یہ دعا یا خواہش نہیں رکھ سکتے کہ ایک بندہ پہلے 10 سے 1 سال نشے کر لے، اس کے بعد اس کو خیال آ جائے اور پھر جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو سنوار لے. کیونکہ یہ جو لائن میں نے بولی تھی کہ وہ اس کے اندر سے آواز آئے، تو بیسکلی اس کو انگلش میں کہتے ہیں راک باٹم ہٹ ہو جانا، ہٹنگ راک باٹم، کہ ایک بندے کی اخیر ہو گئی پھر ہی اندر سے آواز آئے گی نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بک میں جس کا نام ہے نو مور لیٹنگ گو، جو فیملیز کے پڑھنے والی ہے ایڈکشن کی بیماری میں یا موڈ ڈیفیکلٹیز کی بیماری میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو باٹمز ہوتے ہیں اس کے اندر باؤنس نہیں ہوتا، ڈیتھ ہی ہے. اس کا مطلب کہ اگر ایک بندہ راک باٹم ہٹ کر جاتا ہے تو زیادہ تر باٹمز میں واپسی نہیں ہوتی. تو پھر کوئی انسان کیا کوئی لوڈ ون انتظار کرتا رہے کوئی حادثہ ہو اس کے بعد ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے؟ نہیں. اسی لیے فیملیز کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ باٹم ریز کر دیں، یعنی وہ جو ہر دفعہ راک باٹم ہٹ ہونے سے بچا لیتے ہیں، راک باٹم ہٹ ہونے لگتا ہے وہ نیچے کشن رکھ دیتے ہیں، راک باٹم بچ گیا. پھر ہٹ ہونے لگتا ہے وہ پھر کشن رکھ دیتے ہیں. کیسے؟ کوئی بندہ ڈرنک ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا، پولیس نے پکڑ لیا، پولیس اسٹیشن لے گئے، فیملی والے گئے، اثر و رسوخ استعمال کیا، واپس لے آئے گھر، بچا لیا نا راک باٹم ہٹ ہونے سے، کانسیکوینسز ہی نہیں فیس کرنے دیے. پھر ایکسیڈنٹ کر دیا، ایک آدھا بندہ مر گیا یا کوئی زخمی ہو گیا، فیملی نے انٹروین کر کے بچا لیا پورے سچویشن کو، تو اس بندے کا تو راک باٹم ہٹ ہونے سے بچ گیا نا. آپ نشے کی حالت میں غصے میں آ کر شیشے توڑ دیے، گالیاں دے دیں اور وہاں سے چلے گئے، فیملی نے پیچھے سے واپس شیشے سارے لگوا دیے، سارا کچرا سمیٹ دیا، تو راک باٹم ہٹ ہونے سے بچ گیا. اس کو کیا پتا میں نے کل نشے میں کیا کیا تھا کیا نہیں. تو جب آپ ہر دفعہ راک باٹم کو ہٹ ہونے سے بچاتے رہیں گے تو اس بندے کا راک باٹم نہیں ہٹ ہوگا. تو پھر کہاں سے اندر سے آواز آئے؟ پھر کیسے ول پاور ہو؟ اور جو بات ول پاور کی آپ کہہ رہے تھے، تو ہمارا زیادہ تر جو انحصار ہوتا ہے وہ صرف ول پاور پر ہوتا ہے، جو میں آپ سے بات کہہ رہی تھی کہ اس کے بغیر بھی علاج ہو سکتا ہے. تو 6 ایسی چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں نشے کی بیماری کے علاج کے لیے، پھر چاہے کسی انسان کی ول ہو یا نہ ہو. یعنی ایک بندے کو علاج کے لیے صرف ول پاور کی ضرورت نہیں ہوتی، ول پاور تو صرف 16% ہوتی ہے. کیا کر لیں گے ہم ایک 16% بیٹری سے کتنا فون چلا لیں گے؟ تو مجھے بتائیں ایک 16% ول پاور سے پوری ریکوری چلانی ہے. تو اس کے ساتھ 5 چیزیں اور ہیں جو چاہیے ہمیں نشے کی بیماری کے علاج کے لیے، جس میں سب سے پہلے چلیں ٹھیک ہے ہم ول پاور کو رکھ لیتے ہیں کہ اچھا تھوڑا بہت دل ہے، تھوڑا بہت دل نہیں ہے، دل کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، تو ول پاور آگے سب سے پہلے جو صرف 16% ہے. دوسری ہمیں چیز جو چاہیے وہ اسکل پاور چاہیے کہ کرنا بھی تو آتا ہو کام، کہ موٹیویشن بہت زیادہ ہے، ول پاور بہت زیادہ ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے جہاز اڑانا ہے. اگر ایک صحیح والا جہاز اڑانا ہو تو اس کے لیے اسکل پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ پہلے پوری تعلیم مکمل کرتے ہیں، پھر ٹریننگ پوری کرتے ہیں، پھر جا کر کوئی پائلٹ بنتا ہے، وہ بھی بہت ساری ٹریننگز میں سے اور سپرویژن میں سے گزر کر. تو اگر بہت زیادہ ول پاور ہو تو اس کے بعد جہاز تو نہیں اڑایا جائے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا پہلے. نشے کی بیماری میں ہم کامن سینس اتنی زیادہ اپلائی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں خود ہی چھوڑ لوں گا، میرے فلاں کے فلاں نے ہر فیملی میں کوئی ایک آدھا ایگزامپل ایسی ہوتی ہے جنہوں نے 50 سال سگریٹ پینے کے بعد اچانک چھوڑ دی ہوتی ہے اور وہ اس ایگزامپل کو جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں سب پر. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ سب بھی جو 24-25 لوگ ایک جگہ پر ایک ساتھ ایڈمٹ ہوتے ہیں، آپ سب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کسی انسان کو کریونگ زیادہ ہوتی ہیں، کسی کو کم ہوتی ہیں، کسی کو وڈرال کیسا ہوتا ہے، کسی کو مختلف ہوتا ہے. تو آپ سب کو بھی آپ کی انڈیویجویلٹی پر ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک مائنڈ سیٹ دیکھا ہے جو ہم سب کا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ پک کر لو، جو چیزیں اچھی نہیں لگ رہی وہ چھوڑ دو. بہت سے باٹمز ایسے ہیں، بہت سے لوگوں کی جب اخیر ہو جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتے. ہم اس چیز کا ویٹ نہیں کر سکتے کہ اس بندے کی اخیر ہو. سائنس یہ کہتی ہے، نئی ریسرچ یہ کہتی ہے نشے کی بیماری میں کے علاج میں فیملیز کو باہر سے کچھ ایسا بندوبست کرنا پڑے گا کہ اس بندے کے اندر سے آواز آ جائے.
یعنی اس بندے کے اندر سے خود بخود آواز نہیں آئے گی کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. آپ کو باہر سے کوئی ایسا بندوبست کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر سے آواز آ جائے. پرانی چیزوں پر جب آپ پرانی گاڑی نہیں استعمال کرتے, پرانا فون نہیں استعمال کرتے, پرانا کچھ بھی نہیں استعمال کرتے, تو پھر پرانی سوچیں کیوں؟ سوچیں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر اگین بات آتی ہے پک اینڈ چوز کی. جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ ہم نے رکھ لینی ہے, جو چیز سوٹ نہیں کرتی اس کو بس ادھر ادھر سے ایکسکیوزز دے کے پیچھے کر دینا ہے. نئی ریسرچ, نئی سائنس, بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا چاہیے فوراً, چاہے وہ آپ کو وقتی طور پر سوٹ نہ بھی کر رہی ہو. تو یہ متس ہیں کہ میرے بچے کو تھوڑی سی ایڈکشن ہے, تھوڑا سا موڈ ڈس آرڈر ہے. نہیں, یہ بیماریاں یا نیگیٹو ہوتی ہیں یا پازیٹیو ہوتی ہیں, یا ایکٹیو اسٹیٹ میں چل رہی ہوتی ہیں یا ڈی ایکٹیو ہو گئی ہوتی ہیں, اور ڈی ایکٹیویشن کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی, صرف ڈی ایکٹیو ہوئی ہوتی. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پہلے میں راک باٹم کے ہٹ ہونے کا انتظار کریں, اس کے بعد پھر ہم کوئی کام کریں. ہمارے پاس صرف حل یہ ہے کہ ہم باہر سے کچھ ایسے کام کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کے اندر سے آواز آنا شروع ہو جائے. اور وہ باہر سے جو کرنے والے کام ہیں نا, وہ 3 ہیں. ایک, انیبلنگ نہیں کرنی بالکل بھی, یعنی کسی ایسے کام میں مدد نہیں دینی جس میں آپ بیماری کی مدد کر رہے ہیں لیکن بندے کی مدد نہیں کر رہے. ماں باپ کو نہیں پتا, جب بچہ اچھی صحت میں آ جاتا ہے اور وہ پیار پیار سے کہتا ہے نا کہ پلیز مجھے یہ کرنے دیں, اور ولنگنیس کو بیچ میں نہیں بتانا, اور اگر تو آپ میری بات مان لیں گی تو میں ٹھیک چلوں گا, ادروائز یہ تو ماں باپ مان لیتے ہیں, ڈر سے بھی محبت سے بھی. یعنی آؤٹ آف لو بھی وہ بات مان رہے ہوتے ہیں, آؤٹ آف فیئر بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے نہ کی, اگر ہم نے نہ بات مانی تو یہ تو بگڑ جائے گا, تو چلو بھیج ہی دیتے ہیں اللہ کے سپرد کر کے, ٹھیک ہے. اب جب وہ یہ کرتے تھے, اس بیماری کو ایسے ہی نہیں کننگ اور بیفلنگ کہا جاتا. اس میں ایک بندہ آپ کو اپنی بیماری کے ہاتھوں ایسے طریقے, ایسے مطلب سرکل میں لے کر آتا ہے کہ آپ سے نہیں نکلا جاتا اس میں سے. کرنا یہ چاہیے آپ کو فوراً اس وقت اپنی عقل سے کوئی بھی ان کو سجیشن, کوئی مشورہ دینے کی بجائے ایک بار تھراپسٹ سے بات کر لیں, یا خود گوگل کر لیں. چلیں خود گوگل کر لیں کہ اگر میرا بچہ جو کہ ایڈکشن ریکوری یا موڈ ڈس آرڈر ریکوری کے ساتھ ہے اور وہ مجھ سے یہ چیز کر رہا ہے, تو کیا مجھے اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں. آپ کو اتنے آرٹیکلس مل جائیں گے, جیسے مرضی جس مرضی لینگویج میں گوگل پہ اسٹیٹمنٹ لکھ دیں وہ آپ کو جواب تک لے جائے گا. فیملیز سے ہم جتنا مرضی بات کر لیں, کہیں نہ کہیں ان کا اور ہمارا, ان کی طرف سے, ان کی نظر سے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ رہتا ہے کہ شاید ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر اتنا شاید ہمارا بھی کوئی شاید مفاد ہو یا ایسا کچھ, اور ان کی کریڈیبلٹی ہمیشہ ان کے لوڈ ون کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ فیملیز ہوتی ہیں جنہوں نے ابھی سیکھا نہیں ہوتا کہ نشے کی بیماری ہوتی کیسی ہے, جنہوں نے ابھی کننگ اور بیفلنگ نیچر کو پہچانا نہیں ہوتا, جنہوں نے ابھی مینیپولیشن کو پڑھا نہیں ہوتا. ایک بندہ جو بہت زیادہ اگریسو ہے وہ بھی ایک بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کا ایک کیمیکل جس کو مطلب ڈوپامین کہتے ہیں, جو بہت زیادہ خوشیوں سے ریلیٹڈ ہے, جب وہ بہت زیادہ ریلیز ہو رہا ہو ایکسٹرا آرڈنری, تو یہی آگے غصے کی انرجیز میں بدل جاتا ہے. تو اس بندے کو بھی اپنے موڈ مزاج کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر دوائیوں کی ضرورت ہے تو دوائیوں سے, اگر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو اس سے, ویسے موسٹ لائکلی دونوں سے. میں بس ایک ایگزامپل دینا چاہتی تھی اپنی پچھلی بات سے اس کی ریلیونس میں, جو میں نے کہا تھا کہ فیملیز کا ٹرسٹ اپنے لوڈ ون پہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ مینیپولیشن کو سمجھ نہیں پاتے. آپ مجھے بتائیں, اگر کرکٹ میں جو ایک بالر ہے وہ پہلی ہی بال بڑی ہلکی پھلکی سی پھینک دے تو آگے سے کیا ہوگا؟ یہ وہ چالاکیاں ہیں جو نشے کی بیماری کرواتی ہے, آپ نہیں کرتے. یعنی اس کے نا بہت آگے ریلیپس چھپا ہوا ہے, پتہ نہیں چلتا. آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے 2 چھٹیاں ہی تو ہیں, آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے رات کو چائے ہی تو مانگ رہا ہوں, آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے 2 کوکا کولا ہی تو پئیں, 2 ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد کوئی بڑی خرابی ہوتی ہیں. کیونکہ خرابی کبھی بھی یہاں سے نہیں شروع ہوتی مجھے پیسے دے میں نے کوکین کرنے جانا ہے, کبھی ایسے ہوئے پیسے دے میں نے نشہ کرنا ہے, نہیں. خرابی شروع ہوتی ہے نیک کاز سے. میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں, میں اپنے ایک بہت ہی نیک دوست کو بلانے لگا ہوں گھر میں, لاؤنج میں بیٹھ کے ہم بات کریں گے. میں یہ گیٹ پہ کھڑا ہونے لگا, آپ بے شک میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائیں. میں فٹ بال کھیلنے جا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں, تھرو آؤٹ وہاں بیٹھے رہیے گا. میں وہاں ابا مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, میں آپ کا شیڈو بن جاؤں گا. جہاں وہاں میں خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور جہاں پر آپ ان کو تھیراپی کی باتوں کو سائڈ پہ کر کے ان باتوں کو اپنا کر کہتے ہیں نا اچھا چلو بیٹا ٹھیک ہے,
وہاں سے خرابی شروع ہو گئی، چاہے 2 دن بعد ہو، چاہے ہفتے بعد ہو، چاہے 15 دن بعد ہو. فیملیز کو اتنا ویل اکوپڈ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا لوڈ ون آپ سے ایسی باتیں کرتا ہے آپ بہت ہی پیار سے گے نہیں بیٹا، چاہے ساتھ 2-4 جملے ایڈ کر دیں. اور والدین کے اندر تو یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں اچھا پیرنٹ بننے کے لیے کیوں وہ اس ٹریک پہ جاتے ہیں کہ میں ساری باتیں ماننا شروع ہو جاؤں تو میرا بچہ مجھے کہے گا کہ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ اور یو آر دا بیسٹ مام. حالانکہ آپ کو اس ٹائٹل کے پیچھے نہیں جانا. آپ کو چاہے وہ کہیں کہ آپ بہت ہی بری ماں ہیں، بہت ہی برے باپ ہیں، آپ کو پھر بھی وہی کام کرنا ہے جو آپ کو آپ کی اس ٹریٹمنٹ نے بولا ہے، یعنی جو اس ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولز ہیں. تو اگر آپ پہلی چیز پہ ان کو پیار سے منع کر دیں گے تو اگلی ڈیمانڈ آنے میں کچھ دن لگ جائیں گے. یعنی اگلی ڈیمانڈ فوراً نہیں آئے گی. جو میرٹ سے ہٹ کر ہم بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں. تو ماں باپ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں صدقے واری جانے کے لیے، ماں باپ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں نوازشیں کرنے کے لیے. تو مجھے بتائیں پھر کیا کیا ہوگا. تو ماں باپ تو کریچر ہی ایسی ہیں کہ وہ نہ بھی آپ انہیں خوش کریں تو وہ آپ کو اتنا نواز رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ سیکھ لیں کہ میرٹ کا تحفہ کیا ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، تو اس سے بڑا گفٹ نہیں وہ دے سکتے اپنے بچوں کو، جس میں ایک ہی چیز سیکھنی ہے انہوں نے. بات نہیں ماننی بچوں کی تو بھی پیار کرنا ہے، بات ماننی ہے تو بھی پیار کرنا ہے. وہ جو انمول ماں کی ساری یا انمول باپ کی ساری پورا ٹیکسٹ ہے اس کا کہ دونوں صورتوں میں ڈانٹنے کا، غصہ کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن آپ کی طرف سے بھی اگر ہمیں زیادہ تعاون ملے گا تو جس سفر میں ہم اور آپ ہیں نا یہ آسان ہو جائے گا.